پہلی کڑی کے بعد بلا فاصلہ یعنی پہلے مصرے کے بعد بلا فاصلہ دوسرے مصرے کو آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ نایاب ہلوری صاحب کے بعد اب بیتاب ہلوری صاحب ہندر ولی صاحب اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور محترم مداح آل محمد جناب فدوی نقوی صاحب کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کریں، اور ان کے فوراً بعد آپ کے روبرو ہوں گے جناب بیتاب ہلوری صاحب۔ خدا مبارک کرے انشاءاللہ۔ حضرت کی بارگاہ میں یہ سعادت اور یہ سربلندی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اور یہ حق ہے کہ ہماری قوم میں اور الگ خصوص لکھنؤ میں تمام تر خدمت گزاران میں نے طنز و مزاح کی شاعریاں پڑھی ہیں، اساتذہ گزرے ہیں ہم سے پہلے بھی اور ہمارے عہد میں بھی گزرے ہیں، مجموعے بھی ہیں جو آپ حضرات کی نظروں سے گزرے ہوں گے، مگر یاد رہے کہ اب تک طنز و مزاح کی شاعری یعنی جس کو مزاحیہ کلام کہتے ہیں یہ غزل کی کائنات میں تو روا تھا، منقبت کی دنیا میں رواج دینے والا یہ اکلوتا شاعر ہے جس کے لیے پل صراط سے گزرنا ہوتا ہے ہر مصرے میں، اس لیے کہ منقبت آل محمد میں یعنی اس رنگ میں شعر کہنا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بال سے زیادہ باریک سفر ہے، ذرا سا پھسلے اور کب دوزخ میں چلے گئے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ سفر بھی جب ہی طے ہو سکتا ہے جب ادھر سے امداد حاصل ہو اور ادھر سے عطا حاصل ہو۔ آئیے بیتاب ہلوری صاحب ہمارے عہد کے اپنے منفرد کے اکلوتے شاعر ہیں اپنے رنگ کے، میں بھی انہیں بہت پسند کرتا ہوں، یہ اتنا بڑا مجمع اس وقت بیٹھا ہوا بتاتا ہے کہ وہ بھی انہیں پسند کرتا ہے، یہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانے عقیدت پیش فرمائیں کہ اپنا ہنر دکھانے چلو لکھنؤ چلیں، اپنا ہنر دکھانے چلو لکھنؤ چلے، کھل کھل کے مسکرانے چلو لکھنؤ، کھل کھل کے مسکرانے چلو لکھنؤ چلے، اور یہ ہاوڑا کا پل ہے یہاں پر سنے گا کون، مدح علی سنانے چلو لکھنؤ چلے۔ یہ ہاوڑا کا پل ہے، کلکتہ والوں سے معذرت چاہتا ہوں، یہ ہاوڑا کا پل ہے یہاں پر سنے گا کون، یہ ہاوڑا کا پل ہے یہاں پر سنے گا کون، مدح علی سنانے چلو لکھنؤ چلے۔ اور مہنگائی سے پریشان لوگوں کی طرف سے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، جشن قائم کے لیے خاص طور سے یہ میں نے 4 مصرے کہے تھے، سماعت فرمائیں انشاءاللہ یاد رہ جائیں گے کہ اب 700 میں ملنے لگی ہے رسوئی گیس، اب 700 میں ملنے لگی ہے، اب 700 میں ملنے لگی ہے رسوئی گیس، سب سو رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں، اب 700 میں ملنے لگی ہے رسوئی گیس، سب سو رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں، اور خالی عریضہ بھیج رہا ہوں امام عصر، آٹا خریدنے کی اب اوقات ہی نہیں۔ نعرہ حیدری، داد کے ساتھ دعائیں بھی آ رہی ہیں۔ اب 700 میں ملنے لگی ہے رسوئی گیس، اب 700 میں ملنے لگی ہے رسوئی گیس، سب سو رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں، اور خالی عریضہ بھیج رہا ہوں امام عصر، آٹا خریدنے کی اب اوقات ہی نہیں۔ ہائے ہائے اچھا کہا ہے، خالی عریضہ بھیج رہا ہوں امام عصر،
آٹا خریدنے کی اب اوقات ہی نہیں. تو جب شراب الفت عباس پینا آ گیا، جب شراب الفت عباس پینا آ گیا، تشنگی بولی کے جینے کا قرینہ آ گیا. میں بغیر بتائے ہوئے اچھے شعر پڑھ دیتا ہوں لکھنؤ میں، اور جگہوں پر بتانا پڑتا ہے. جب شراب الفت عباس پینا آ گیا، تشنگی بولی کہ جینے کا قرینہ آ گیا، اور جب کہا میں نے ابھی پردے میں ایک عباس ہے، جب کہا میں نے کہ جب کہا میں نے ابھی پردے میں ایک عباس ہے، منکر ماتم کو جاڑے میں پسینہ آ گیا. جب شراب الفت عباس پینا آ گیا، تشنگی بولی کے جینے کا قرینہ آ گیا، جب کہا میں نے ابھی پردے میں ایک عباس ہے، منکر ماتم کو جاڑے میں پسینہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اور اس سلسلے کا آخری قطعہ اور انشاءاللہ چوتھا مصرع آپ کو یاد رہے گا کہ ذکر جب آیا لبوں پر عسکری کے لال کا، لال یاد رکھیے گا تبھی دوسرا مصرع مزہ دے گا. ذکر جب آیا لبوں پر عسکری کے لال کا، منکر غیبت کا چہرہ غم سے پیلا ہو گیا. ذکر جب آیا لبوں پر، دیکھتا ہوں چوتھا مصرع آپ کیسے سنتے ہیں. ذکر جب آیا لبوں پر عسکری کے لال کا، منکر غیبت کا چہرہ غم سے پیلا ہو گیا، اور جب عریضے پر لکھا میں نے سکینہ المدد، جب عریضے پر لکھا میں نے سکینہ المدد، چند لمحوں کے لیے بے ہوش دریا ہو گیا. ذکر جب آیا لبوں پر عسکری کے لال کا، ذکر جب آیا لبوں پر عسکری کے لال کا، منکر غیبت کا چہرہ غم سے پیلا ہو گیا، جب عریضے پر لکھا میں نے سکینہ المدد، چند لمحوں کے لیے بے ہوش دریا ہو گیا. جب عریضے پر لکھا میں نے سکینہ المدد، چند لمحوں کے لیے بے ہوش دریا ہو گیا. حیدر صاحب ابھی آئے تھے، انہوں نے 100 روپے کا انعام اس شعر پر دیا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ 4 جیب والا کرتا میں پہن کے جشن قائم میں کیوں پڑھتا ہوں. گیس کے پیسے اکٹھا ہو رہے ہیں، گیس کے پیسے. ہاں، یہاں سے بالکل تازہ قطار آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے، آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے، مولا علی کو میں نے پکارا بڑے بڑے. وہ کہہ رہے ہیں لفافہ بنانے میں تھوڑا وقت لگے گا، 4 قطار کے بعد دیں گے. آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے،
مولا علی کو میں نے پکارا بڑے بڑے، آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے، مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے، اور منکر نکیر ان کے قدم چومنے لگے، منکر نکیر ان کے قدم چومنے لگے، حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے۔ فرشتے بڑے بڑے، مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے، تو منکر نکیر ان کے قدم چومنے لگے، حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے۔ بہت عمدہ کا ہے، بہت عمدہ کا ہے۔ منکر نکیر ان کے قدم چومنے لگے، حیدر نے بخشوا دیا۔ آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے، مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے، منکر نکیر ان کے قدم چومنے لگے، حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے، حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے، تو عشق حیدر نے بنایا یوں مجھے حاضر جواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق حیدر نے بنایا یوں مجھے حاضر جواب، علم حاصل کر کے میں لوٹا ہوں جیسے چین سے۔ اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ عشق حیدر نے بنایا یوں مجھے حاضر جواب، علم حاصل کر کے میں لوٹا ہوں جیسے چین سے۔ اب میڈیکل سائنس گھٹنے ٹیک دیتی ہے جہاں، میڈیکل سائنس گھٹنے ٹیک دیتی ہے جہاں، کام لیتا ہوں وہاں پر طب معصومین سے۔ میڈیکل سائنس گھٹنے ٹیک دیتی ہے جہاں، کام لیتا ہوں وہاں پر طب معصومین سے۔ تو مجلس سبت نبی میں جو نہیں رو سکتا، ہر قطعہ کا اپنا ایک الگ الگ ترنم ہے، اس لیے تھوڑا سا رک کے میں سوچتا ہوں کہ کس دھن میں پڑھنا ہے۔ مجلس سبت نبی میں جو نہیں رو سکتا، مجلس سبت نبی میں جو نہیں رو سکتا، نیند کی گولیاں کھا کر بھی نہیں سو سکتا۔ مجلس سبت نبی میں جو نہیں رو سکتا، نیند کی گولیاں کھا کر بھی نہیں سو سکتا، اور 90 دن پہلے بھی کروا لیں اگر شیخ ٹکٹ، 90 دن پہلے بہت 90 دن پہلے بھی کروا لیں اگر شیخ ٹکٹ، ان کا ویٹنگ کبھی کنفرم نہیں ہو سکتا۔ 90 دن پہلے بھی کروا لیں اگر شیخ ٹکٹ، 90 دن پہلے بھی کروا لیں اگر شیخ ٹکٹ۔ رضوی صاحب سمجھ رہے ہوں گے اچھی طرح سے، 90 دن پہلے بھی کروا لیں اگر شیخ ٹکٹ، ان کا ویٹنگ کبھی کنفرم نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ حوریں مجھے کرتی ہیں سلام، بہت عمدہ۔ ایسا لگتا ہے کہ حوریں مجھے کرتی ہیں سلام، جب سے پہنا ہے تیرے جشن کا صحرا عباس،
کیا کہنے ایسا لگتا ہے کہ حوریں مجھے کرتی ہیں سلام، جب سے پہنا ہے تیرے جشن کا صحرا عباس، اور جن کے گھر ہوتا رہا تانبے کا اسٹیل کا کام، ایسے لوگوں نے بھی مانا تیرا لوہا۔ تانبے کا کیا کہنے، جن کے گھر ہوتا رہا تانبے کا اسٹیل کا کام، ایسے لوگوں نے بھی مانا تیرا لوہا عباس۔ کیا بات ہے؟ جن کے گھر ہوتا رہا تانبے کا اسٹیل کا کام، کیا بات ہے؟ ایسے لوگوں نے بھی مانا تیرا لوہا عباس۔ بالکل تازہ کتاب پڑھ رہا ہوں کہ اب ہے عاشق حیدر میں خدا بندے ہنر بھی، خدا بندے ہنر بہت اچھا کہا ہے عاشق حیدر میں خدا بندے ہنر بھی، برداشت نہیں کرتا اگر اور مگر بھی۔ ہے عاشق حیدر میں خدا بندے ہنر بھی، برداشت نہیں کرتا اگر اور مگر بھی۔ اور محمود نے احمد کو کچھ اس طرح بچایا، ہمراہ صدا رکھا علی جیسا گنر بھی۔ محمود نے احمد کو کچھ اس طرح بچایا، ہمراہ صدا رکھا علی جیسا گنر بھی۔ اور ایک مطلع اور ایک شعر، بلکہ حقیقت میں یہ قطعہ ہے، اس لیے کہ چاروں مصرے کے مضمون، چاروں مصروں کا مضمون ایک ہے، اس لیے یہ قطعہ ہے۔ سماعت فرمائیں کہ حسن علی اکبر کا انداز نرالا ہے۔ سبحان اللہ، نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حسن علی اکبر کا انداز نرالا ہے، قرآن سی باتیں ہیں، قرآن سا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، حسن علی اکبر کا انداز نرالا ہے، قرآن سی باتیں ہیں، قرآن سا چہرہ ہے۔ اور عباس میں اکبر میں ڈفرنس ہے بس اتنا، ایک شیر کا بیٹا ہے، ایک شیر کا پوتا ہے۔ عباس میں اکبر میں ڈفرنس ہے بس اتنا، ایک شیر کا بیٹا ہے، ایک شیر کا پوتا ہے۔ میں نے ایک پرانے عطا میں ایک لفظ صرف بدلا ہے، بالکل نیا ہو گیا ہے۔ سماعت فرمائیں کہ عید زہرا منانے آیا ہوں، عید زہرا منانے آیا ہوں، اپنا ایما سجانے آیا ہوں، اپنا ایما سجانے آیا ہوں۔ اور جن کی پتلی میں بغض حیدر تھا، ان کا پتلا جلانے آیا۔ کیا کہتے بھائی، واہ واہ واہ۔ عید زہرا منانے آیا ہوں، اپنا ایما سجانے آیا ہوں، جن کی پتلی میں بغض حیدر تھا، ان کا پتلا جلانے آیا ہوں۔ تو معراج میں خدا سے پیغمبر نے یہ کہا، معراج میں خدا سے پیغمبر نے یہ کہا، معراج میں خدا سے پیغمبر نے یہ کہا، سر میری فاطمہ کا نگہبان کون ہے؟ معراج میں سر بہت خدا سے پیغمبر نے یہ کہا، سر میری فاطمہ کا نگہبان کون ہے؟ کس سے کروں بتائیے رشتہ بطول کا، میرے صحابیوں میں شریمان کون ہے؟ کس سے کروں بتائیے رشتہ بطول کا، میرے صحابیوں میں شریمان کون ہے؟ اور جیسے آپ لوگ چار مصرے کا قطع سماعت فرماتے رہے ہیں شعراء کرام سے،
4 मिसरों का कथा, एक मतला एक शेर का कथा, बहुत उम्दा। उसी तरह से 6 मिसरों वाला मुनक़ता समाप्त फरमाएं। समाप्त फरमाएं। शौकत भाई, 4 कथा कब का हो चुका, समाप्त फरमाएं। जिसके होठों पे मेरी हौसला अफजाई है, जिसके होठों पर मेरी हौसला अफजाई है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आज मैं ताकत नहीं लगाऊंगा पढ़ने में। जिसके होठों पे मेरी हौसला अफजाई है, मेरी नजरों में वही मोमिनो मौलाई है। वाह, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। जिसके होठों में मेरी हौसला अफजाई है, जिसके होठों में है, वाह वाह वाह। मेरी, जिसके होठों पे मेरी हौसला अफजाई है, मेरी नजरों में वही मोमिनो मौलाई है। मेरी नजरों में वही मोमिनो मौलाई है। और जब ये सुनते हो कि शैतान पे की है लानत, जब ये सुनते हो कि शैतान पे की है लानत, क्यों नहीं कहते कि अल्लाह तबर्राई है। दुश्मने हैदर पे करूंगा लानत, आज मैंने अबू लूलू की कसम खाई है। जिसके होठों पे मेरी हौसला अफजाई है, मेरी नजरों में वही मोमिनो मौलाई है। और जब ये सुनते हो कि शैतान पे की है लानत, क्यों नहीं कहते कि अल्लाह तबर्राई है। और रात भर दुश्मने हैदर पे करूंगा लानत, रात भर दुश्मने हैदर पे करूंगा लानत, आज मैंने अबू लूलू की कसम खाई है। रात भर दुश्मने हैदर पे करूंगा लानत, रात भर यही मिसरा पढ़ता रहूंगा। इंशाअल्लाह अगले जश्न कायम से 2 दिन पहले ही खर्च करूंगा। मुझे ऐसा हाँ, मैं क्या पढ़ रहा था? अच्छा, हाँ, वो इतना लिफाफा दे दिया, 6 मिसरे पढ़े तो 6 लिफाफा। वो मुनक़ता पढ़िए फिर। अगर इससे पहले, इसके बाद अगर कोई मुनक़ता कहना शुरू करे तो ये बता, आप गवाह रहिएगा कि इसका मुजीद मैं हूँ, मुनक़ता का मुजीद। बहुत उम्दा। जिसके होठों पे मेरी हौसला अफजाई है, मेरी नजरों में वही मोमिनो मौलाई है। जब ये सुनते हो कि शैतान पे की है लानत, क्यों नहीं कहते कि अल्लाह तबर्राई है। और रात भर दुश्मने हैदर पे करूंगा लानत, रात भर दुश्मने हैदर पे करूंगा लानत, आज मैंने अबू लूलू की कसम खाई है। आज मैंने अबू लूलू की कसम खाई है। और मुनकिरे हैदर जैसा था वैसा ही उसने काम किया। मुनकिरे हैदर जैसा था वैसा ही उसने
کام کیا، اماں پہ تہمت لگوائی، ابا کو الزام کیا، اماں پہ تہمت لگوائی، ابا کو بدنام کیا۔ منکر حیدر جیسا تھا ویسا ہی اس نے کام کیا، اماں پہ تہمت لگوائی، ابا کو بدنام کیا۔ اب من کنتو مولا کا نعرہ ہضم نہیں جب ہو پایا، من کنتو مولا کا نعرہ ہضم نہیں جب ہو پایا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دبانے کا غم کیا۔ منکر حیدر جیسا تھا ویسا ہی اس نے کام کیا، اماں پہ تہمت لگوائی، ابا کو بدنام کیا۔ من کنتو مولا کا نعرہ ہضم نہیں جب ہو پایا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوانے کام کیا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوانے کام کیا۔ پنجتن کے جشن میں ہر سال آنا چاہیے۔ میں نے کچھ خطاب بیچ بیچ میں رکھ دی ہے تاکہ آپ کو ریسٹ ملتا رہے۔ پنجتن کے جشن میں ہر سال آنا چاہیے، ہم رسول اللہ والے ہیں بتانا چاہیے۔ پنجتن کے جشن میں ہر سال آنا چاہیے، ہم رسول اللہ والے ہیں بتانا چاہیے۔ اور لاکھ ہونٹوں پر لگی ہو آپ کے فیوی کوئک، لاکھ ہونٹوں پر لگی ہو آپ کے فیوی کوئک، ایسی حالت میں بھی کھل کر مسکرانا چاہیے۔ لاکھ ہونٹوں پر لگی ہو آپ کے فیوی کوئک، ایسی حالت میں بھی کھل کر مسکرانا چاہیے۔ اور ایک قرآن قطع میں پھر ایک لفظ میں نے بدلا کہ جو بھی غلام بوذر و سلمان ہو گیا، جو بھی غلام بوذر و سلمان ہو گیا، سچی کہوں وہ سچا مسلمان ہو گیا۔ جو بھی غلام بوذر و سلمان ہو گیا، سچی کہوں وہ سچا مسلمان ہو گیا۔ اب بیتاب کھا کے صدقہ بیمار کربلا اللہ کے کرم سے پہلوان ہو گیا۔ جو بھی غلام بوذر و سلمان ہو گیا، جو بھی غلام بوذر و سلمان ہو گیا، سچی کہوں وہ سچا مسلمان ہو گیا۔ اب بیتاب کھا کے صدقہ بیمار کربلا اللہ کے کرم سے پہلوان۔ اور جیسا کہ میں ہر سال کچھ نہ کچھ اپنے بزرگوں کے لیے پڑھتا ہوں، 4 مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پچھلی بار میں نے پڑھا تھا یا یوں کہوں پورا کیا محسن کی کمی کو، اس بار بھی میں 4 مصرے اپنے بزرگوں کے لیے نوجوانوں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں۔ پہلے وہ پڑھ دیجیے پھر یہ وہ شیر کرو نظر تمنائے علی کو، وہ شیر کرو نظر تمنائے علی کو، تسکین مہیا ہو دلے بنت نبی کو۔ وہ شیر کرو نظر تمنائے علی کو، تسکین مہیا ہو دلے بنت نبی کو۔ زہرا نے کہا حضرت عباس کو بیٹا، یا یوں کہوں پورا کیا محسن کی کمی کو۔ زہرا نے کہا حضرت عباس کو بیٹا، یا یوں کہوں پورا کیا محسن کی کمی کو۔ اور وہ 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں
کہ حیبت حیدر جلال سیدہ اوڑھے ہوئے، حیبت حیدر جلال سیدہ اوڑھے ہوئے، شام تک جائے گی گردے کربلا اوڑھے ہوئے، شام تک جائے گی گردے کربلا اوڑھے ہوئے، اور کون بولے گا بھلا کعبے کی عظمت کے خلاف، خانہ کعبہ ہے زینب کی رضا اوڑھے ہوئے۔ کون بولے گا بھلا کعبے کی عظمت کے خلاف، خانہ کعبہ ہے زینب کی رضا اوڑھے ہوئے۔ اب پھر واپس اپنے نوجوان بھائیوں کی طرف آتا ہوں جو انڈیا سے باہر رہتے ہیں، ان کی نظم میں 4 مصرے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے 2 مصرے، یہ بھی 4 مصروں والا قطعہ ہے، سماعت فرمائیں کہ اہل سخن کو یاد میرا مشورہ رہے، اہل سخن کو یاد میرا مشورہ رہے، چپکا ہوا ردیف سے ہر قافیہ رہے۔ اہل سخن کو یاد میرا مشورہ رہے، چپکا ہوا ردیف سے ہر قافیہ رہے۔ اب برطانیہ میں جا کے رہو یا فرانس میں، برطانیہ میں جا کے رہو یا فرانس میں، فرش غم حسین ہمیشہ بچھا رہے۔ برطانیہ میں جا کے رہو یا فرانس میں، فرش غم حسین ہمیشہ بچھا رہے۔ ہاں، پچھلی محفل میں قطعہ میں نے پڑھا تھا، اسے بھی پڑھوں گا، لیکن ایک قطعہ پہلے میں سبھی بزرگ نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں، خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر، علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر، ہوا کے دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر۔ قطعہ پورا کرنے کے لیے میں نے اچھا مصرع کہہ دیا کہ علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر، ہوا کے دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اسی لیے میں بار بار پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر، ہوا کے دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر، اور ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی، علی کو مان زیادہ بکر بکر مت کر۔ علی کا ذکر جو آئے، علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر، ہوا کے دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر، ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی، علی کو مان زیادہ بکر بکر مت کر۔ ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی، علی کو مان زیادہ بکر بکر مت کر۔ تو کس نے دروازہ گرایا فاطمہ کی کوکھ پر؟ کس نے دروازہ گرایا فاطمہ کی کوکھ پر؟ اے مورخ سچ بتا، سازش میں شامل کون ہے؟ کس
ان چاروں مصروں کو پڑھتے ہوئے میں پڑھوں گا ضرور. کس نے دروازہ گرایا فاطمہ کی کوکھ پر؟ اے مورخ سچ بتا، سازش میں شامل کون ہے؟ اور لعنتیں کرتے رہیں گے اہل ایمان تا عمر. لعنتیں کرتے رہیں گے اہل ایمان تا عمر. ان کو یہ معلوم ہے زہرا کا قاتل کون ہے. لعنتیں کرتے رہیں گے اہل ایمان تا عمر. ان کو یہ معلوم ہے زہرا کا قاتل کون ہے. تو جو محمد کو بھی پسند نہ تھے، جو محمد کو بھی پسند نہ تھے، ایسے چہروں کو یاد کیسے کریں؟ جو محمد کو بھی پسند نہ تھے، ایسے چہروں کو یاد کیسے کریں؟ اور جن سے ناراض ہی رہی زہرا، ان سے ہم اتحاد کیسے کریں؟ جن سے ناراض ہی رہی زہرا، ان سے ہم اتحاد کیسے کریں؟ تو ایک اور منقطع اور ایک قطع سماعت فرما لیجئے. شعراء بہت ہیں جو شعراء پہلے پڑھ کے جا چکے ہیں، وہ ان کے حق میں دعا کیجئے جو جا چکے ہیں. ارے بھائی زندہ باد. حضرت بیتاب گٹکا سال بھر کھاتے رہے. حضرت بیتاب گٹکا سال بھر کھاتے رہے، کیوں نبی کو پان کھانے کی ضرورت ہو گئی؟ حضرت بیتاب گٹکا سال بھر کھاتے رہے، کیوں نبی کو پان کھانے کی ضرورت ہو گئی؟ اب فاطمہ کا در جلا، یہ سن کے میں ٹینشن میں تھا. فاطمہ کا در جلا، یہ سن کے میں ٹینشن میں تھا. جب تبرہ کر لیا تھوڑی سی راحت ہو گئی. کیا سنیں؟ فاطمہ کا در جلا، یہ سن کے میں ٹینشن میں تھا. جب تبرہ کر لیا تھوڑی سی راحت ہو گئی. اب کون بنے گا کروڑ پتی؟ دیکھنے والوں کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں کہ جب کہا ہے چار میں تینوں غلط اور ایک صحیح، جب کہا ہے چار میں تینوں غلط اور ایک صحیح، مجھ کو بھی امیتابھ بچن سے محبت ہو گئی. اگر دو خطاب کی فرمائش ہے، میں حاضر کر رہا ہوں کہ کھڑی ہے دم تو یوں لگتا ہے جیسے ناگ بیٹھے ہیں. کھڑی ہے دم تو یوں لگتا ہے جیسے ناگ بیٹھے ہیں. وہ لے کر آگ آئیں گی، یہ کھا کر آگ بیٹھے ہیں. واہ. کھڑی ہے دم تو یوں لگتا ہے جیسے ناگ بیٹھے ہیں. وہ لے کر آگ آئیں گی، یہ کھا کر آگ بیٹھے ہیں. کہو جنگ جمل کی میم صاحب سے پلٹ جائیں. بھائی میم صاحب بہت عمدہ ہے. کہو جنگ جمل کی میم صاحب سے پلٹ جائیں کہ بائی پاس پر ہوا کے بلڈاگ بیٹھے.